بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات امریکہ کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور اسے بعض مفکرین کے مطابق یہ کانگریس کا تیسرا ایوان ہے۔ اب جس کا پہلا جو اختیار ہے یہ ابتدائی دائرہ سماعت ہے، یعنی بعض چیزوں میں یہ ڈائریکٹ سماعت بھی کر سکتی ہے، مثلا آئین کی تشریح ہے، اگر مقدمے کا تعلق وزراء سے اور سفراء سے ہو، یا ریاستوں کے جغرافیے سے اور ان کی حد بندی سے ہو، یا اگر مرکزی حکومت میں اور شہریوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو گیا ہے تو اس میں ڈائریکٹ یہاں سماعت ہو سکتی ہے۔ اگر مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور ریاست کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر بھی یہ ڈائریکٹ سماعت کر سکتی ہے۔ اور آل فیڈرل ایشوز، جو وفاقی مسائل ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، ان پہ یہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کورٹ آف اپیل ہے، اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہے۔ یہ ایسے تمام مقدمات سے متعلق اپیل کی سماعت کرتی ہے جن کا سماعت کا اختیار وفاقی عدالتوں کو حاصل ہے۔ مثلا ماتحت وفاقی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آئینی مسائل ہیں، کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یا کسی ملک کے ساتھ یا ریاستوں کے ساتھ کسی معاہدے کی تشریح ہے تو وہ بھی یہاں کی جا سکتی ہے۔ یا ایسا معاملہ جس میں کسی ریاست کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں یا شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں تو وہاں بھی سماعت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ ریاستوں کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے بعض مقدمات کے خلاف بھی اپیل کی سماعت کر سکتا ہے، لیکن یہ اصول انہی مقدمات پہ ہوتا ہے جو مقدمات وفاقی عدالتوں کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی عدالتوں میں بھی قابل سماعت ہوں۔ اس کے بعد ہے قوانین کی تشریح۔ سپریم کورٹ ملک کے آئین کی تشریح کرتی ہے، قوانین جو نافذ کیے جائے ہیں ان کی تشریح کرتی ہے، قانون شکنی کرنے والے کو سزا دیتی ہے۔ مختلف قوانین میں ابھی کوئی ابہام ہے یا کسی مقدمے کے فیصلے میں کس قانون پہ عمل ہونا ہے، یہ ساری باتوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ دستور کی تشریح میں سپریم کورٹ کا بڑا اہم رول ہے، اور اسی بات سے سپریم کورٹ نے آئین کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کی ہے۔ قانون سازی، اکثریت دنیا میں کی باقی عدالتوں کی طرح امریکہ کی سپریم کورٹ بھی قانون سازی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات عدالت کے سامنے ایسے مقدمات آ جاتے ہیں جن میں ملکی آئین سے یا قوانین سے کچھ نہیں ملتا، خاموش ہوتا ہے یا رہنمائی نہیں ملتی، تو پھر ایسی صورت میں رواجات کو، روایات کو، معاشرتی انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ فیصلہ دیتی ہے، جس کو جوڈیشل وزڈم کہتے ہیں، نیا قانون وضع کر دیتی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے، اور ایسا فیصلہ مستقبل کے لیے پھر ایک مثال بن جاتا ہے۔ بعض اوقات سپریم کورٹ اپنے کسی سابقہ فیصلے سے ٹرن بھی لیتی ہے، انحراف بھی کرتی ہے۔ کیوں؟ سچائی کا جاننا، کھوجنا اور اسے ایکسیپٹ کرنا یہ پہلا مقصد ہے، لیکن اگر انحراف کرنا ہے تو مکمل ثبوتوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ نے 1922 تک 40 مرتبہ اپنے سابقہ فیصلوں سے انحراف کیا۔ پھر ہے وفاق کا تحفظ۔ سپریم کورٹ چونکہ وفاقی عدالت ہے اور یہ وفاق کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ریاستوں میں جھگڑا ہو گیا ہے یا ریاستوں میں اور وفاق کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے تاکہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے۔ پھر ایسے قوانین جو وفاقی قوانین سے متصادم ہے اور کسی ریاست نے بنا لیے ہیں تو پھر سپریم کورٹ ان کو کالعدم قرار دے دیتا ہے، اور ہمیشہ سپریم کورٹ نے وفاق کو سپورٹ کیا ہے۔ 1954 کی مثال ہے، سرکاری اسکولوں میں نسلی امتیاز کے خاتمے کا مقدمہ تھا، یا 1904 میں تجارتی ادارہ جو ایسی سرگرمیاں کرے جو ریاست میں اور مختلف ملکوں کے درمیان تجارت میں رکاوٹ ہو، تو یہ فیصلے ایسے تھے جنہوں نے وفاق کو مضبوط کیا۔ تو آزاد تجارت کی راہ میں رکاوٹوں میں کوئی قوانین بھی ختم کر دیے، اور عوام کے حق آزادی تجارت کے خلاف بھی اس نے فیصلہ دیا۔ پھر ہے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ دنیا بھر میں عدالتیں بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، اور امریکہ کی سپریم کورٹ بھی۔ کوئی فرد، کوئی ریاست، کوئی حکومت اگر کسی دوسرے کی آزادی میں مداخلت کرے تو وہ سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے۔ 1952 میں پریزیڈنٹ ٹرومین نے جب فولاد کی صنعت پہ قبضے کا حکم دیا تو سپریم کورٹ نے اس کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ابراہیم لنکن نے جب بنیادی حقوق کو معطل کیا تھا خانہ جنگی کے دوران تو اس کو بھی اس وقت کے چیف جسٹس نے کانگریس کے قانون سازی کے حق میں مداخلت قرار دیا تھا۔
اسی طرح 1954 میں اسکولوں میں نسلی امتیاز کا خاتمہ، یہ بنیادی حقوق کا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، اور اسی طرح 1965 میں سارے جو بلیکس ہیں ان کے ووٹوں کا اندراج جو ہے وہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا۔ ایک پرانے امریکی چیف جسٹس تھے مسٹر برگر، ان کا خیال تھا کہ میں 20 سال سے سوچتا رہا ہوں کہ امریکہ میں خوشحالی اور قوت کی کیا وجہ ہے، جبکہ دنیا میں امریکہ سے بڑے ممالک بھی موجود ہیں، تو امریکہ کو کس چیز نے عظیم بنایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سوچ بچار کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ جو عدلیہ ہے وہ عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت اور عوام کے درمیان ایک منصف کا کردار ادا کرتی ہے، اور آئین کی روشنی میں حکومت کو عوام کے ایجنٹ کا کردار ادا کرنے کا پابند بناتی ہے۔ تو اس چیز نے امریکہ کو سٹرونگ کیا ہے۔ پھر آئین کی نشو نما ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف اوقات میں بدلے ہوئے حالات میں سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلے دیتی ہے۔ 1787 میں آئین بنا تھا، 1789 میں نافذ ہوا تھا، صرف 27 ترامیم ہیں، کیونکہ بڑا استوار آئین ہے، مشکل ہوتی ہے اس میں ترمیم، 3/4 اکثریت چاہیے، پہلے پیش کرنے کے لیے 2/3 چاہیے، لیکن یہ کورٹس ہی ہیں جن کے فیصلوں نے کانگریس کو قانون سازی کے اختیارات بھی دیے اور کانگریس کو ایک لمٹ میں بھی رکھا، اور انہی خدمات کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکومتوں میں اور عوام کے درمیان توازن رکھا ہے۔ پھر یہ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کرتی ہے۔ ہر سرکٹ کورٹ میں سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے اور یہ ماتحت عدالتوں کے دورے کر کے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور آخری اس کا اختیار بڑا اہم اختیار ہے عدالتی نظر ثانی کا، جس میں کانگریس یا ریاستی اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ، اور ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو دستور کے ڈھانچے سے متصادم ہوں۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ کو کانگریس کا تیسرا ایوان کہا جاتا ہے کہ یہ عدالتی نظر ثانی کر سکتا ہے۔ تو عدالتی نظر ثانی پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔